اللہ یا مولا یا 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 اللہ یا مولا کلیسا ڈھونڈا ڈھونڈا مسجد مندر ڈھونڈ کلیسا ڈھونڈا ڈھونڈا مسجد مندر مندر ڈھونڈا مسجد مندر مندر ڈھونڈا مسجد مندر کہیں نہ تیرا بھید ملا 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 تو بیٹھا دل کے اندر اللہ اللہ الرحمن اللہ 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 الرحمن اللہ اللہ الرحمن تیرے رنگ رنگ 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 تیرے رنگ تیری رنگ رنگ تیرے 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 رنگ 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 تیرے 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 رنگ رنگ تیری رنگ رنگ تیری رنگ رنگ تیری رنگ رنگ کلاسیکل انداز میں پیش کر رہے ہیں سارے 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 ماگا سارے 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 ماگا سارے 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 ماگا سارے 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 ماگا 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 سارے 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 بابا 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 سارے 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 ماگا سارے 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 ساما پاما پانی پانی کی ساری سارے رے ماگا سارے نیلی ساما پانی ما پانی سارے رے ماگا سارے نیلی ساما پانی ما پانی سارے ماگا سارے نیلی ساما پانی سارے سانی پاما نی پاما گارے سا نی پاما گارے سا نی پاما گارے سا تیرے رنگ رنگ 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 تیری رنگ رنگ تیری رنگ رنگ تیری رنگ رنگ اور بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں وے بھولیا آسان ورنہ نہیں گوڑ پیا کوئی ہو گوڑ پیا کوئی ہو گوڑ پیا کوئی ہو گوڑ پیا کوئی ہو نام مومن وچ مشیتا نام وچ کفر دیا ریتا نام پاکا وچ پلیتا نام موسیٰ نا پھریو کی جانا میں کون کی جانا میں کون کی جانا میں کون کی جانا میں کون تیرے رنگ رنگ 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 تیرے رنگ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ چھوٹے راؤ صاحب کا نام کیا ہے؟ راؤ احسان۔ اور بڑے راؤ صاحب کا؟ راؤ حسن۔ حسان حسان۔ اور آپ کا؟ راؤ مطاہر۔ راؤ مطاہر۔ اور منجلے کا؟ راؤ ارسل۔ ارسل۔ اچھا، ماشاء اللہ، تینوں بھائی بہت خوب ہے، بہت شکریہ۔ سو بریک یہاں پہ لیں گے، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر جمیل صاحب آپ سے ہم شروع کریں،
اور کوئی ایک آپ کا لیکچر جیسے آپ دیا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں تفصیلاً بتانا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں کیا اسلام میں، جن کا تذکرہ ہم باری باری کریں گے، لیکن پہلے آپ سے ایک گو میں ہم سنیں گے، بریک پہلے لے لیں تاکہ پھر آپ کو ایک ٹائم مل جائے اور آپ اس میں ہمیں تفصیلاً بتا سکیں. سو بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں. خوش آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یوم وصال، اور ہم اپنی اس ماں کا تذکرہ تو کریں گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ عورتوں کے حقوق کی بات، اور میں وہ چاہ رہی ہوں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب آپ پلیز اس پہ اظہار خیال کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل وعلا قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے زبردستی تمہیں عورتوں کا وارث نہیں بنایا ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر تم عورت کو حق مہر دے دو تو اس کے بعد بھی حیلے بہانے سے اس کے حق مہر کو روکو. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں تو پھر تم ایسی صورت میں انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر سکتے ہو. وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت تمہیں پسند نہ آئے یا کچھ اور معروضی حالات پیدا ہو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن تم اس کی صورت کو دیکھتے ہو، اللہ نے اس کی سیرت بہترین بنائی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو. اور یہ خیر کثیر کے لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ جب استعمال کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق، اس دنیا کی کثرت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کثرت ہے اس کثرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. چنانچہ عرب کا یہ دستور تھا، اسلام جس معاشرے میں نازل ہوا اس معاشرے میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بات بے بات پر انہیں طلاق دی جاتی تھی، پھر حق مہر روک لیا جاتا تھا، یا اس کا کوئی خاوند کا بھائی یا اس کا سوتیلا بیٹا اس سے نکاح کر کے تاکہ حق مہر نہ دینا پڑے. تو ایسی صورت میں عورت کو اذیت کی سولی پر لٹکایا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ انف از انف، اب یہ ختم کیا جانا چاہیے. اگر عورت کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ اسے حق مہر دے کر اس کو رخصت کر دیا جائے. اور دیکھیں اسلام ہی اس قرۂ ارضی پر دوسرا وہ بہترین، بلکہ پہلا وہ بہترین مذہب ہے. یوں تو ہر دور میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خیر خواہی کی تعلیم ملتی گئی، لیکن اسلام اس قرۂ ارضی کا وہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے یہ بتایا کہ اگر تمہیں شادی کرنا ہے تو پھر تمہیں حق مہر ادا کرنا ہے. اور حق مہر ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہم بہت تھوڑا سا معمولی سا حق مہر دے دیتے نہیں جناب. عورت کو ہر معاشرے میں سکہ رائج الوقت کے مطابق اتنا حق مہر دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اس کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو ایسی صورت میں فوری کفالت کے لیے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکے. یا اگر کوئی ڈیورس دے دیا جائے تو ایسی صورت میں بھی عورت کے پاس اتنا مال ہو کہ سال 2 سال وہ اپنی کفالت کر سکے، اس کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے. تو اسلام نے حق مہر لازم کیا. اور مزے کی بات، ہمارے یہاں تاثر دیا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، عورت کو باپ سے مل رہا ہے، عورت کو شوہر سے 1/8 ملتا ہے، عورت کو بیٹے سے 1/6 مل رہا ہے. یہ شریعت نے مسلمہ، کوئی نہ دے الگ بات ہے. اس کے علاوہ عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے. اور پھر عورت کے لیے اللہ نے زیور رکھا ہے، چاندی رکھی ہے، جواہرات رکھا ہے، زیبائش و آرائش رکھی ہے، ریشم کا لباس پہننے کی اجازت رکھی جو کہ مردوں کو الاؤ نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری سہولتیں اگر عورت کو دی ہے تو اسلام نے عطا فرمائی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. ہمارے ہاں معاشرے میں المیہ یہی کہ قبائلیت ہے، شریعت نہیں ہے. شریعت وہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں عطا فرمائی. حسن سلوک کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے عابد ہیں، دن کے مجاہد ہیں، لیکن گھر میں جب بھی داخل ہوئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے. کبھی پریشانیاں لے کر آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی آپ آتے تھے فرماتے تھے، یا ام المومنین کا لقب تھا حمیرہ. حمیرہ مانے سرخ و سفید.
جسے ہم پنک بولتے ہیں انگلش میں، اسی طرح حمیرہ یا روحی یا ریحانی کہ تم میری خوشبو ہے. سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ان القابات سے پکارے گا کہ جس سے اس کی دل جوئی ہو، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، محبت میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ ایسے شوہر کو 700 سال کی عبادت، ایسی بیوی کو 700 سال کی عبادت کا، اور ایسے مرد کو 700 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. چنانچہ یہ ہے. اور پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کی دلجوئی کے لیے کبھی کہتے ہیں آؤ دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے تھے باقاعدہ. اور کبھی آپ آگے نکل جاتے تھے، کبھی ام المومنین آگے نکل جاتی تھی. اور ایک مرتبہ عید کا دن تھا، آپ گیت سن رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، آپ کو ڈانٹا، آپ کے والد تھے، تو آپ مغموم ہو گئی. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دلجوئی کے لیے یہاں کاندھے پر آپ کو بٹھا کر مہر نبوت کے مقام پر، اور عید کے دن میں جو وہاں پر ورزش ہو رہی تھی، ایکسرسائز ہو رہی تھی، یا وہاں کے اس دور کے جو کھیل ہو رہے تھے، آپ گھنٹوں وہ دکھاتے رہے. آپ فرماتے تھے اے عائشہ بس کروں؟ وہ فرماتی نہیں میں اور دیکھنا چاہتی ہوں. آپ پھر مسکرا کر وہاں کھڑے رہتے، کہتے تھے بس نہیں اور، جب تک کہ آپ نے خود بس نہیں کہا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے رہا کرتے تھے. یہ آپ کا حسن سلوک ہے. وعاشروہن بالمعروف. اور میرے نبی نے کبھی کسی عورت پر پوری حیات ظاہری میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کی 11 ازواج مطہرات، لیکن آپ نے کسی ایک کی بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا. حالانکہ قرآن میں یہ حکم ہے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین تشریح ہے، بہترین تفسیر ہے کہ آپ نے کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اس لیے قرآن مجید برہان رشید میں آپ نے فرمایا عورت کا چوتھا حق یہ ہے کہ عورت کی سیرت تمہیں دیکھنی چاہیے. اس کی صورت اگر تمہیں وقتی طور پر اچھی نہ بھی لگے، ہو سکتا ہے اللہ نے خیر کثیر رکھ دی ہو، تمہارا رزق بڑھا دیا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بہترین اولاد تمہارے مقدر میں لکھ دی ہو، لہٰذا ان کو اگر حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے اللہ خیر کثیر عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر عورت کو تم پہاڑ جتنا بھی تحفہ دے دو تو اس سے واپس نہیں لینا ہے. اور چھٹا حق عورت کا یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو کپڑا پہلانا ہے. اور قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ کہ اگر کوئی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت دودھ پلاتی ہے تو اب اس کا کپڑا، اس کا کھانا یہ کس کے ذمہ ہے؟ اور بچے کا دودھ، فرمایا کہ اگر عورت دودھ پلانا چاہے، اجرت لینا چاہے شوہر سے، تو قرآن مجید نے کہا کہ اس کو اجرت دینا ہے. تمہیں مردوں کو عورت کا قوامون بنائے، ڈکٹیٹر نہیں بنایا، نگہبان بنایا ہے، ڈکٹیٹر نہیں، عورت کو غلام نہیں سمجھ رہا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خیارکم خیارکم للنساء، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ بہترین ہے. اور آپ نے فرمایا کہ متاع الدنیا خیرکم للنساء، کہ عورت ہی مرد کی زندگی کے لیے جنت ہوتی ہے، جو اس کے گھر کو جنت بنا دیتی. فرمایا کہ جو عورت مرد کی دیانت اور ایمانداری پر اس کا ساتھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. لہٰذا عورتوں کی یہ حقوق ہے کہ مرد ان کو اپنے ذاتی کام کے لیے ان کو نہیں کہہ سکتا. عورت اگر نہ کرنا چاہے تو مرد ان کو سردنش نہیں کر سکتا کہ تم نے لازماً کرنا ہے. اگر کرے تو یہ حسن سلوک ہے کہ ام المؤمنین ازواج مطہرات نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابیات نے کیا. حضرت فاطمہ الزہرا چکیاں چلایا کرتی تھی، مخدومہ کائنات، لیکن اسلام نے باؤنڈ نہیں کیا. عورت اگر دودھ پلائے تو بھی اس کا حسن سلوک ہے اپنے اولاد کے ساتھ. نہ